تو صدیقی صاحب بات کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ کے کویشچن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو آج کے مذاکرات کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے مطالبات آئے ہیں جن کا بڑی دیر سے ہمیں انتظار تھا، آپ کو بھی انتظار تھا، تحریری شکل میں وہ سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے باضابطہ طور پر اسپیکر صاحب کو پیش کیے، اس کے بعد اس کی کاپیز تقسیم کی گئیں، ہم تک بھی آئیں، ہم نے بھی انہیں پڑھا، پھر انہوں نے اس کو پڑھ کے بھی سنایا ان کی کمیٹی کے سربراہ نے، اور اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی ہماری طرف سے بھی، ان کی طرف سے بھی. ان کی طرف سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم 7 دنوں کے اندر اندر اس کے بارے میں جواب دیں، اور اگر ہمارا جواب پازیٹیو ہوگا، یعنی ہم کمیشن کے قیام کی حمایت کریں گے یا اصولی طور پہ رضامندی ظاہر کر دیں گے تو بات آگے بڑھے گی، وگرنہ پھر چوتھی میٹنگ کے بارے میں وہ سوچیں گے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر طے یہ ہوا کہ جی 7 جو دن کی قید وہ لگا رہے ہیں تو ہم 7 ورکنگ ڈیز کر لیتے ہیں تاکہ بیچ میں سے چھٹیاں نکل جائیں. تو ورکنگ ڈیز اگر شمار کر لیے جائیں تو وہ کوئی 27 یا 28 تاریخ بنے گی جنوری کی، جو ان کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہے. اس وقت تک جیسے رانا صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک کمیٹی، اگین اس کمیٹی کے اندر ہماری جو 7 جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسے ارکان کو بھی آپٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی میں تو شامل نہیں ہیں، لیکن ان کی قانونی رائے ہمیں مطلوب ہوگی، ہمیں بھی مطلوب ہوگی. باقی جماعتیں بھی آزاد ہیں کہ کس کس سے کہاں کہاں مشاورت کرتی ہیں. تو اب جو ہمارا لائحہ عمل اس وقت طے ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تمام جو پارٹیاں ہیں 7 وہ اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گی، ان سے مشاورت کریں گی، اینڈ دے ول گیٹ بیک ٹو اس، یعنی ہم سارے پھر مل بیٹھیں گے اور ایک رائے بنائیں گے. جو عمومی بات ہے وہ ایک سب سے بڑا سوال جو جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قانون، آئین، ضابطے، CRPC یا جو بھی قانون و آئین کے مطابق معاملات ہیں وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں، کہیں گنجائش دیتے ہیں کہ وہ معاملات جو آلریڈی عدالتوں کے اندر زیر بحث ہوں یا چل رہے ہوں، پروسیڈنگز ہو رہی ہوں، سزائیں ہو رہی ہوں اور گواہیاں ہو رہی ہوں اور باقاعدہ ایک عدالتی عمل شروع ہو. ہمیں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب عدالتی عمل شروع ہو جائے تو آپ اس عمل کے اوپر بات نہ کریں، پارلیمنٹ کے اندر بھی گریز کریں اس سے، اور ہم گریز کرتے ہیں. تو کجا یہ کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے، یہ ایک سوچ ہے، رائے ہے، ہم کوئی انکار ابھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے. ہم نے یہ کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے اور ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں یا مطالبات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کہاں کہاں گنجائش نکال سکتے ہیں. جہاں تک ان کی دستاویز کا تعلق ہے جس پہ بڑی تفصیل سے رانا صاحب روشنی ڈال چکے ہیں ان کے مطالبات پہ، انہوں نے 2 کمیشنز کے حوالے سے 15 اپنی جو TORs ہیں وہ رقم کر دیے ہیں، اور TORs عجیب و غریب قسم کے ہیں کہ جی پکڑا کیسے گیا تھا، کیوں پکڑا گیا تھا، فلاں کیسے ہوا تھا. تو اینی ہاؤ وہ 15 TORs ہیں، لیکن اگر کمیشن بنتا ہے یا بنتے ہیں تو پھر TORs کا بھی جائزہ لیا جائے گا، ان کو بھی دیکھا جائے گا، ہماری طرف سے بھی کچھ شرائط اس میں ڈلیں گی. تو وہ ایک پروسیس اس وقت آئے گا جب ایک اصولی فیصلہ ہم کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 42 ڈیز ہونے لگے ہیں اپنے ان مطالبات کو تحریری شکل میں ہمارے سامنے لانے میں. 5 دسمبر کو ان کی کمیٹی قائم ہوئی تھی جو سوچ سمجھ کے قائم کی گئی تھی کہ اب یہ ڈائلاگ کرے گی. وہ پھر ہمارے پاس آئے، ڈائلاگ شروع ہوئے. 42 دن انہیں لگے ہیں اپنے مطالبات کو مرتب کرنے میں، تحریر کرنے میں اور ہمارے سامنے لانے میں. اب وہ مطالبات تو جو ہیں سو ہیں، ان مطالبات کے آگے اور پیچھے جو انہوں نے مور پنکھ لگائے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. وہ ان کے الزامات کی فہرست ہے جو مطالبات کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دی ہے، اور وہ مطالبات بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے کہ دستاویز کم ہے
اور حکومت کے اوپر چارج شیٹ بہت زیادہ ہے، بڑی کڑی قسم کی چارج شیٹ ہے، لیکن ہم ان چیزوں میں فی الحال نہیں پڑھ رہے. ہم نے کوئی ان سے گلا شکوہ بھی اس حوالے سے نہیں کیا. ٹھیک ہے، آ گئی ہے دستاویز، اس کا تحریری جواب ہم نے دینا ہے، کیونکہ وہ بھی تحریری چاہتے ہیں اور ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم تحریری جواب ان کو دیں گے. ان کی طرف سے پھر مطالبہ آیا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع دیا جائے. ہم نے اس سے ایگری کیا. انہوں نے کہا جی کہ آزادانہ ماحول ہو. اب آزادانہ ماحول کے تقاضے گھروں میں یا بازاروں میں یا چوراہوں میں یا چوکوں میں تو ہو سکتے ہیں، جیلوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے. جیل کا تو پھاٹک ہی آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو جیلوں کے اندر اگر آزادانہ ماحول ملنے لگے تو پھر بات دوسری ہو جائے. لیکن ہم نے ان کی تجویز پہ اتفاق کیا ہے اور کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے، جس حد تک ممکن ہے ان کو آزادانہ ماحول دیا جائے. وہ ملاقات ان کی آج ہو جائے یا کل ہو جائے یا اگلے نیکسٹ ویک میں ہو جائے یا 2-4 دنوں بعد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد بات آگے چلے گی. کچھ اور چیزیں بھی پریس میں میڈیا میں ابھی آ رہی ہیں، ان پہ ہم سر دست کوئی بات نہیں کرتے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ماحول خوشگوار رہے، ہم اسے تاریخوں کے اندر نہ باندھیں. اگرچہ انہوں نے 7 دن کی قدغن لگائی، ہم نے مان لی. اسی طرح 31 جنوری کی انہوں نے قدغن لگائی ہوئی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر معاملات بہتر طریقے سے، مثبت طریقے سے، اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، ان کے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں، ہمارے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں، تو پھر 31 جنوری کو بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہیے. کوئی تاریخ، کوئی ڈیڈ لائن اہم نہیں ہوتی، آبجیکٹیو اہم ہوتے ہیں. ان کے حصول کے لیے ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. لیکن اس کا انحصار اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا جواب ان تک پہنچے گا، ہمارا موقف جو اجتماعی موقف ہوگا 7 جماعتوں کا، تو اس پہ وہ کس طرح کا ری ایکشن دیتے ہیں. اگلی جو میٹنگز ہیں یا جو اگلا پروسیس ہے وہ اس کے مطابق چلے گا. جی تھینک یو. جی فرمائیں. جی گزارش یہ ہے کہ جو انکوائری ایکٹ ہے کیا وہ پرمٹ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے جوڈیشل کمیشن بنا سکیں ایسے ایونٹس کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ نائب ہیں یا نان سیریس ہیں جو انہوں نے اس طرح کا آپ کو رائٹ اپ دیا ہے، اس طرح کا چارٹر دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں جہاں تک انکوائری ایکٹ 2017 ہے، اس میں میری یا صدیقی صاحب کی جو ہم نے یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے کو تھوڑا اس کے اوپر مشورہ کیا ہے، پریما فشائی تو یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس بات کو حتمی اس لیے نہ سمجھا جائے کیونکہ گورنمنٹ اور اپنے الائی سے مشورہ کرنے کے بعد جو جواب دے گی تو اس میں جو ہے وہ اس بات کو حتمی طور پہ بتایا جائے گا کہ یہ کمیشن بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو بات انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ریاست کو، ملک کو، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اتنے شد و مت سے کی اور جعلی جو ہے وہ پوسٹیں لگائیں اور تصویریں لگائیں، آگے پیچھے سے پکڑ دکڑ کے فلسطین کی جو ہے وہ ایمبولینسز کو بھی دکھایا. تو بھائی چلیں، اب آپ 12 یا 13 کی بات کریں، چلو 13 کے نام ہی دے دیں کہ جی یہ 13 لوگ ہیں اور ان کو جو ہے وہ فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ان کو گولیاں مار کے جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا گیا ہے. تو چلیں ہم بھی ان کی تصدیق کرتے، معلوم کرتے کہ بھئی وہ سارے جو ہیں وہ کسی فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں یا کس طرح سے ہوئے ہیں. مسنگ پرسن، وہ بھئی مسنگ پرسن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ مسنگ ہیں، تو کسی ایک کا جو ہے وہ ابھی تک آپ نے نام نہیں دیا. اس لسٹ میں آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ یہ پوری لسٹ اس کے ساتھ آپ ایک تتمہ جو ہے وہ ساتھ لگاتے نیکسچر کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ اتنے 100 لوگ ہیں، یہ 500، یہ 1000 لوگ ہیں جناب، یہ مسنگ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہاں 278، کہاں 315، کہاں پہ پھر سینکڑوں ہزاروں، پھر آ گئے آپ 12-13 پہ. بھئی 12-13 کے جو ہے وہ نام دے دیں. زخمی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سینکڑوں لوگ ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ان کے آپ نے نام کیوں نہیں دیے؟